السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کا عربی زبان کورس بہت ہی آسان طریقے پہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے کورس کا چوتھا سبق ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم لوگ مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، وہ تھا ہوا مسلمن، بولیے ہوا مسلم، وہ ایک مسلم ہے، وہ ایک مسلم ہے، ہم مسلمون ہم مسلمون، وہ سب مسلم ہیں، وہ سب مسلم ہے، انت مسلمن انت مسلم، تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، انا مسلم انا مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، انتم مسلمون انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو، نحن مسلمون نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، اس میں فعل حرف۔ پھر تیسرا ہم نے سیکھا تھا حل انت بخیر، بولو هل انت بخیر؟ نعم انا بخیر، نعم انا بخیر، حل انت بخیر، نعم نعم انا بخیر، نعم انا بخیر، حل انت بخیر۔ نعم انا بخیر۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کسی بھی اسم میں، ایسا اسم جو عام ہو، اس کے شروع میں اگر ال لگا دیا جائے تو پھر اس میں خاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کتابن، کوئی ایک کتاب، الکتاب خاص کتاب، سمجھ میں آئی بات؟ اور جب ال لگے گا تو دو پیش کے بجائے ایک پیش آئے گا۔ پھر ہم نے بتایا تھا اس کا، اس کی، ان کا، ان کی کہنے کے لیے کہ عربی میں کیسے اس کا، اس کی بولا جاتا ہے، ان کا، ان کی، یا میرا، میری، تیرا، تیری بولنا ہے تو کیسے بولیں گے۔ تو اس کو ہم نے الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا تھا، جیسے ربہو، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، رب کا، تیرا رب، ربی، ہم سب کا رب، میرا رب، میرا رب، ربی، میرا رب، ربکم، تم سب کا رب، تم سب کا رب، ربنا، ہم سب کا رب۔ ہم سب کا رب۔ پھر اسی طرح بیت کا معنی بتایا تھا کہ بیتن کا معنی گھر ہوتا ہے۔ بیتن سے بیتہو ہم نے بنایا، بیتہو اس کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتی میرا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر۔ ولدن کا معنی بتایا تھا، ولدن کا معنی لڑکا ہوتا ہے، تو ولدہو اس کا لڑکا، ولدہم ان سب کا لڑکا، ولدکا تیرا لڑکا، ولدی میرا لڑکا، ولدکم تم سب کا لڑکا، ولدنا ہم سب کا لڑکا۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ مذکر سے مؤنث بنانا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ 3 بار کہیں، ہوا وہ، ہوا وہ، مرد کے لیے، مرد کے لیے، ہیا وہ، ہیا وہ، عورت کے لیے، عورت کے لیے، ہوا وہ، ہوا وہ، مرد کے لیے، مرد کے لیے، ہیا وہ، ہیا وہ، عورت کے لیے، عورت کے لیے، ہوا وہ، ہوا وہ، مرد کے لیے، مرد کے لیے، ہیا وہ، ہیا وہ، عورت کے لیے۔ عورت کے لیے۔ مطلب یہ کہ ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، میل کے لیے آتا ہے، اور ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمیل کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مذکر سے مؤنث بنائیں۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہمارے پاس گولی تا ہے۔ کون سی تا؟ گولی تا۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے گولی تا ہے۔ مذکر کے آخر میں
گولی تا لگا دیں گے مؤنث بن جائے گا. مذکر کے آخر میں گولی تا لگا دیں گے مؤنث بن جائے گا. جیسے مسلمن یہ مذکر اسم ہے، مذکر لفظ ہے، ہمیں اس کو مؤنث بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ گولی تا لگا مسلم کے آخر میں گولی تا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلماتن مسلمتن 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 مسلمتن. مسلمتن. اسی طرح بناؤ مؤمنن سے مؤمنتن، مؤمنتن مؤمنن سے مؤمنتن مؤمنتن، مؤمنن سے مؤمنتن مؤمنتن، مؤمنن سے مؤمنتن. مؤمنتن. پھر صالحن سے صالحتن صالحتن، بولو صالحتن صالحن سے صالحتن. صالحتن. پھر کافرن سے کافرتن کافرتن، کافرن سے کافرتن کافرتن. شاکرن سے شاکرتن شاکرن سے شاکرتن. شاکرتن. پھر اسی طرح مشرکن سے مشرکتن مشرکتن، کیا آئے گا؟ مشرکتن مشرکتن مشرکتن. مشرکتن. مسلمن مسلمتن مؤمنن مؤمنتن صالحن صالحتن کافرن کافرتن مشرکن. مشرکتن. ہاں، مسلم کا معنی ہوگا وہ ایک مسلم مرد. مسلمن وہ ایک مسلم مرد. مسلمن کا معنی ہوگا مسلم مرد. مسلم کا معنی ہوگا مسلم مرد. مسلمتن کا معنی ہوگا مسلم عورت. مسلمتن کا معنی ہوگا مسلم عورت. مؤمنن کا معنی ہوگا ایمان والا مرد. مؤمنتن کا مؤمنن کا معنی مؤمنون کا معنی ایمان عورت. مؤمنن کا معنی ہے ایمان والا مرد. مؤمنتن کا معنی ہے ایمان والی عورت. اور صالحن کا معنی ہے نیک مرد. صالحن کا معنی ہے نیک مرد. اور صالحتن کا معنی ہے نیک عورت. صالحتن کا معنی ہے نیک عورت. کافرن کا معنی ہے کفر کرنے والا مرد. کافرتن کا معنی ہے کافرون کافرن کا معنی ہے کفر کرنے والا مرد. مرد. کافرتن کہیں گے تو کفر کرنے والی عورت اس کا معنی بنے گا. کافرتن کا معنی کیا؟ کفر کرنے والا کفر کرنے والی عورت بنے گا. مشرکن شرک کرنے والا ایک مرد. مشرکن شرک کرنے والا ایک مرد. اب مشرکتن شرک کرنے والی ایک عورت. مشرکتن شرک کرنے والی ایک عورت. المحادثۃ العربیہ المحادثۃ العربیہ المحادثۃ العربیہ عربیہ. عربیہ. المحادثۃ العربیہ کا معنی عربی بول چال. عربی بول چال. المحادثۃ العربیہ المحادثۃ العربیہ عربی بول چال. عربی بول چال. اب ہم بول چال سیکھتے ہیں. علمو علمو آپ لوگ سیکھو. آپ لوگ سیکھو. اکتبو اکتبو آپ لوگ لکھو. آپ لوگ لکھو. دیکھیے ہوا مسلمن. اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب میں ہوا لگا کے بولوں گا تو آپ لوگوں کو ہیا لگا کے مؤنث والا بولنا ہے، مؤنث اس میں بولنا ہے. ہوا مسلمن ہی مسلم ہیا مسلمتن. ہی مسلمتن. ہوا مسلمن 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 وہ ایک مسلم مرد. ہی مسلمتن. وہ ایک ہوا مسلمن وہ ایک مسلم مرد. ہیا مسلمتن
وہ ایک مسلم عورت، تن میں کہہ رہا ہوں نا تو عورت کا معنی اس میں آئے گا، ہیا مسلمتن وہ ایک مسلم عورت، ہوا مؤمنن آپ لوگ بولو ہیا مؤمنتن، هي مؤمنة ہوا مؤمنن، هي مؤمنة ہوا مؤمنن، هي مؤمنة ہوا مؤمنن، هي مؤمنة ہوا مؤمنن کا معنی وہ ایمان والا ایک مرد ہے، ہیا مؤمنتن کا معنی وہ ایک ایمان والی عورت، ہوا صالح، هو صالح هي صالحة ہوا صالح، هي صالحة ہوا صالح، هي صالحة ہوا صالح، هي صالحة ہوا صالح وہ ایک نیک مرد ہے، ہیا صالحتن وہ نیک عورت، ہوا صابر، ہیا صابرتن بولو، هي صابرة ہوا صابر، هي صابرة ہوا صابر، هي صابرة ہوا صابر، هي صابرة ہوا صابر کا معنی وہ ایک صبر کرنے والا مرد ہے، ہیا صابرتن وہ ایک صبر کرنے والی عورت، ہوا شاکر، هي شاكرة ہوا شاکر، هي شاكرة ہوا شاکر، هي شاكرة ہوا شاکر وہ ایک شکر کرنے والا مرد ہے، هي شاكرة ہیا شاکرتن وہ ایک شکر کرنے والی عورت، هي شاكرة وہ ایک شکر کرنے والی عورت۔ اب ہم اس کی عورت کے لیے کس طرح بولا جائے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے پہلے پڑھا کہ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب۔ اب یہ ہے مذکر کے لیے، میل کے لیے، فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ مؤنث بولے گی تو کیسے مؤنث بولے گی، مؤنث کے لیے کیسے بولا جائے گا اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو مذکر کے لیے ربہ ہے، ربہم ہے، مگر مؤنث کے لیے ربہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ربہا، ربہا کیا ہے؟ ربہا ربہا بولو، ربہا ربہا، ربہا ربہا، ربہا 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 اس ایک عورت کا رب، 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 ربہا ربہا اس ایک عورت کا رب، اس ایک عورت کا رب، ربہن، ربہن ربہن، ربہن ربہن، ربہن 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 ان سب عورتوں کا رب، ان سب عورتوں کا رب، ربہن ربہن ان سب عورتوں کا رب۔ ان سب عورتوں کا رب۔ اب دیکھیے آگے ہم ایک بار مذکر کا بولیں گے پھر دوسری بار مؤنث کا بولیں گے۔ تو ہم بولتے ہیں ربہ ربو اس کا رب، اس کا رب، یعنی اس ایک مرد کا رب، اس ایک مرد کا رب، ربہ ربہ اس ایک مرد کا رب، اس ایک مرد کا رب، ربہا ربہا اس ایک عورت کا رب، اس ایک عورت کا رب، کتابہ کتابہ اس ایک مرد کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب، کتابہا کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، اس ایک عورت کی کتاب، رسولہ رسولہ اس ایک مرد کا رسول، اس ایک مرد کا رسول، رسولہا رسولہا اس ایک عورت کا رسول، اس ایک عورت کا رسول، بیتہ بیتہ اس ایک مرد کا گھر، اس ایک مرد کا گھر، بیتہا بیتہا اس ایک عورت کا گھر۔ اس ایک عورت کا گھر۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہو لگے گا تو مذکر کے لیے سمجھا جائے گا
اور جب ہا لگے گا تو مؤنث کے لیے سمجھا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ہو مذکر کے لیے ہے، ہا مؤنث کے لیے. ہو جب لگے گا تو مرد کہا جائے گا، اور جب ہا لگے گا تو عورت کہا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح اسمہو، اسمہو اسمہو اس ایک مرد کا نام، اس ایک مرد کا نام، اسمہو اسمہو اس ایک مرد کا نام، اس ایک مرد کا نام، اسمہا اسمہا اس ایک عورت کا نام، اس ایک عورت کا نام، اسمہا اسمہا اس ایک عورت کا نام. اس ایک عورت کا نام. المحادثۃ العربیہ المحادثۃ العربیہ عربی بول چال. عربی بول چال. میں بولتا ہوں من ربها، من ربها، من ربها اس کا کیا معنی ہوگا؟ من ربها اس ایک عورت کا رب کون ہے؟ اس ایک عورت کا رب کون ہے؟ ہاں لگا ہوا ہے نا تو عورت کے لیے بولا جائے گا. من ربها اس ایک عورت کا رب کون ہے؟ من ربها اس ایک عورت کا رب کون ہے؟ من ربها اس ایک عورت کا رب کون ہے؟ ربها اللہ، ربها اللہ، ربها اللہ ربها اللہ اس ایک عورت کا رب اللہ ہے. اس ایک عورت کا رب اللہ ہے. ربها اللہ ربها اللہ اس ایک عورت کا رب اللہ ہے. اس ایک عورت کا رب اللہ ہے. ما دینها، ما دینها، ما دینها، ما دینها، ما دینها ما دینها اس ایک عورت کا دین کیا ہے؟ اس ایک عورت کا دین کیا ہے؟ ما دینها ما دینها اس ایک عورت کا دین کیا ہے؟ اس ایک عورت کا دین کیا ہے؟ دینها الاسلام، دینها الاسلام، دینها الاسلام دینها الاسلام اس ایک عورت کا دین اسلام ہے. اس ایک عورت کا دین اسلام ہے. دینها الاسلام دینها الاسلام اس ایک عورت کا دین اسلام ہے. اس ایک عورت کا دین اسلام ہے. عزیز طلبہ کرام، آج کا بھی سبق اچھی طرح یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں، اور جو اہم باتیں ہیں اس کو اپنے کاپی پر نوٹ کریں تاکہ یہ سبق بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں. مذکر کی پہچان کر لیں اور مؤنث کی بھی پہچان کر لیں. انشاءاللہ اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.